السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل افیئرز فار دا تھرڈ ویک آف فیبرری 2022۔ پاکستان افیئرز کی ویڈیو الگ سے اپلوڈ کی جا چکی ہے، آپ پلے لسٹ سے ریفر کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز کی یہ ویڈیو۔ 6th یورپین یونین افریقن یونین سمٹ ابھی ہوئی ہے۔ یہ دوستو برسلز بیلجیم میں ہوئی ہے اور 17 سے 18 فروری کو یہ سمٹ کروائی گئی ہے۔ یورپین یونین کے پریزیڈنٹ چارلس مائیکل اور افریقن یونین کے پریزیڈنٹ میکی سل اسے ہیڈ کر رہے تھے۔ پہلے یہ میٹنگ ایکسپیکٹڈ تھی اکتوبر 2022 میں، لیکن کووڈ کے باعث اسے پوسٹ پون کیا گیا تھا اور اب یہ 17 سے 18 فروری 2022 کو آرگنائز کروائی گئی ہے۔ یورپین کنٹریز نے دوستو اس میٹنگ میں احتجاج کیا ہے۔ یورپین کنٹریز سمجھتی ہیں کہ براعظم افریقہ کے ممالک جیوگرافیکلی یورپ کے قریب ہونے کے باوجود بھی اپنے سیاسی اور تجارتی معاملات میں یورپ کی بجائے امریکہ اور چائنا کی بات زیادہ سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ افریقنز کی یورپ میں امیگریشن اور کووڈ-19 کے حوالے سے یورپین کنٹریز کے اقدامات بھی اس میٹنگ میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تو دوستو یہ میٹنگ ہوئی ہے برسلز بیلجیم میں اور یہ 6th یورپین افریقن یونین سمٹ تھی۔ نوائز، بلیزز اینڈ مس میچز ایمرجنگ ایشو آف انوائرمنٹل کنسرن از دا نیم آف۔ یہ دوستو یو این ای پی فرنٹیئرز رپورٹ 2022 کا نام ہے۔ یہ ایک رپورٹ ہے جسے ایشو کیا ہے یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹل پروگرامز نے۔ اس رپورٹ میں 3 چیپٹر بنائے گئے ہیں جس میں ایک ایک کر کے 3 بڑی پرابلمز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ پہلا چیپٹر ہے لسننگ ٹو سٹیز، جس میں بات کی گئی ہے نوائز پولیوشن کی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح نوائز پولیوشن انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے مضر ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی گئی ہیں، جن میں درخت لگانا، گرین روفز بنانا، سڑکوں پہ سائیکل لین بنانا اور نوائز بیرر لگانا وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرا چیپٹر ہے وائلڈ فائرز کا، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح جنگلات میں لگنے والی آگ مستقبل میں پوری دنیا کے کلائمیٹ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور اسی لیے حفاظتی اقدامات بتائے گئے ہیں جنگلات میں لگنے والی آگ سے ہونے والے نقصان سے بچنے کے لیے۔ تیسرا چیپٹر ہے جو کہ فینولوجیکل چینجز سے متعلق ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے زمین پہ اور زمینی مخلوق پہ کیسے اثرات مرتب ہوتے آ رہے ہیں اور مزید کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک رپورٹ ہے کلائمیٹ چینج کے متعلق اور اسے یو این ای پی نے ایشو کیا ہے۔ یو این ای پی کے بارے میں دیکھ لیں۔ اٹ واز فاؤنڈیڈ ان 1972۔ اس کا ہیڈ کوارٹر نیروبی کینیا میں ہے اور اس کے ہیڈ ہیں انگر ایڈرسن۔ یہ ڈنمارک کی ہیں، ان کا تعلق ڈنمارک سے ہے۔ G20 کنٹریز کے فائنانس منسٹرز اینڈ سینٹرل بینک کے گورنرز کی پہلی میٹنگ ابھی ہوئی ہے انڈونیشیا جکارتا میں۔ یہ میٹنگ 17 سے 18 فیب کو انڈونیشیا کے کیپٹل جکارتا میں ہوئی ہے۔ دوستو اس میٹنگ میں کووڈ کے بعد جو انفلیشن کے اور فائنینشیل ڈیسٹیبلائزیشن کا مسئلہ پیش آ رہا تھا، اس سے ریکور کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں اس میٹنگ میں بات کی گئی ہے۔ G20 دوستو ایک ایک گروپ ہے، انٹر گورنمنٹل گروپ ہے یہ۔ اس میں 19 کنٹریز ہیں اور ایک ممبر اس کا یورپین یونین ہے۔ آج کل اس کی پریزیڈنسی ہے، چیئرمین ہیں اس کے جوکو وڈیڈو، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں انڈونیشیا کے۔ یہ بھی ایک رپورٹ ہے جو یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف سے ایشو کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 2021 کے دوران جو گلوبل ٹریڈ ہے وہ 28.5 یعنی 28.5 ٹریلین ڈالر رہی ہے، اور کووڈ کی موجودگی کے باعث دنیا میں اب تک کسی بھی ایک سال میں ہونے والی سب سے زیادہ ٹریڈ یہی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے اگر موازنہ کیا جائے تو اٹ واز 25% ہائر دین 2020 اینڈ 13% ہائر دین 2019۔
تو دوستو یہ رپورٹ UNCTAD یعنی یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف سے ایشو کی گئی ہے اور یہ ادارہ 1964 میں وجود میں آیا تھا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں۔ دین میونک سٹی کانفرنس ہوئی ہے، یہ دوستو ہر سال آرگنائز کروائی جاتی ہے۔ اس کا وینیو ہوتا ہے بیریشر ہوف ہوٹل، جرمنی۔ یہ جرمنی کے شہر میونک میں دوستو ہوا کرتی ہے اور یہ 20 فیبرری کو ہوئی ہے۔ 18 سے 20 فیبرری کے دوران یہ میٹنگ دوستو، اس کا 58 سیشن ابھی ہوا ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل سیکیورٹی پالیسیز کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے۔ اسے اٹینڈ کرنے کے لیے دنیا کے کئی بڑے بڑے ممالک کے وزرائے اعظم، صدور اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ 70 سے زیادہ کنٹریز کے لوگ اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں دوستو۔ اس بار اس کا ٹائٹل تھا روڈ ٹو میونخ۔ اس بار بھی دوستو جو بائیڈن سمیت دنیا کے کئی بڑے ممالک کے سربراہان نے اسے اٹینڈ کیا ہے۔ پہلی بار یہ کانفرنس 1963 میں ہوئی تھی اور اب اس کا 58 سیشن ہوا ہے۔ دین دوستو یہ جاپان کی ایک سائٹ ہے، یہاں کافی مقدار میں ٹریٹڈ واٹر موجود ہے، یعنی ایسا پانی جو کہ اٹامک سائٹ کا ایکسپیرینس کے بعد کا بچا ہوا پانی ہے۔ جاپان اس پانی کو پیسیفک اوشن میں ریلیز کرنا چاہتا ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی خاص طور پہ IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو اس بات پر شدید تحفظات ہیں۔ جاپان کا کہنا ہے دوستو کہ اس کے پاس ایک پلان موجود ہے جس کے مطابق اگر وہ آہستہ آہستہ کچھ سالوں میں یہ سارا پانی بھی ریلیز کر دے تو اس کے پیسیفک کے پانی پر کسی قسم کے کوئی مضر اثرات نہیں ہوں گے۔ اب جاپان کے اسی پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن نے اپنا ایک ڈیلیگیشن جاپان بھیجا ہے جو 14 سے 18 فیبرری تک جاپان میں موجود تھا۔ اب اس ڈیلیگیشن کی رپورٹ کے بعد یہ بات سامنے آ سکے گی کہ آیا جاپان کو اجازت دی جاتی ہے یا نہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن دوستو اٹ واز فارمڈ آن 29 جولائی 1957۔ اس کا ہیڈ کوارٹر آسٹریا میں ہے اور اس کے ہیڈ ہیں رافیل گراسی۔ دین یہ بھی 17 فیبرری 2022 کو ایک میٹنگ ہوئی ہے فارن منسٹرز کی، اسین کے فارن منسٹرز کی۔ اس کا وینیو تھا فنوم پین، کمبوڈیا۔ یہ میٹنگ دوستو اس لیے بہت اہم ہے کہ اس بار اس میٹنگ میں میانمار کے فارن منسٹر کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ ہم نے لاسٹ منتھ کی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ 1 فیبرری 2021 سے میانمار میں جنٹا لیڈر من لینگ حکومت کر رہے ہیں اور انہوں نے اونگ سین کی کو برطرف کر کے یہ حکومت حاصل کی تھی۔ مزید یہ کہ اونگ سین جو کہ ماڈرن میانمار کے فاؤنڈنگ فادر کی بیٹی ہیں، انہیں لینگ نے 4 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا تھا۔ تب سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو میانمار کے موجودہ حکمران سے شدید تحفظات ہیں اور اس میٹنگ سے صرف ایک دن پہلے یعنی 16 فیبرری 2022 کو ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی گئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے۔ اس سٹیٹمنٹ میں میانمار کی عسکری قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے دوستو۔ اس سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ اسین کی فارن منسٹر میٹنگ میں اب میانمار کے فارن منسٹر کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا۔ اسین کہا جاتا ہے دوستو ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کو۔ اس میں ساؤتھ ایشیا کی 10 کنٹریز ہیں۔ اس کا چارٹر سائن ہوا تھا 16 دسمبر یعنی 16 دسمبر 2008 کو اور اس کا ہیڈ کوارٹر جکارتا، انڈونیشیا میں ہے۔ دین دوستو US سینٹ نے یوکرین کرائسس کو لے کر ایک ریزولوشن پاس کی ہے، بلکہ اپروو کی ہے۔ یہ ریزولوشن اپروو کی گئی ہے 17 فیب 2022 کو اور اس میں کنڈیم کیا گیا ہے رشیا یعنی روس کو۔ یہ یوکرین رشیا کرائسس کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے دوستو۔ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے آ رہے ہیں کہ US اینڈ رشیا کے درمیان یوکرین کو لے کر معاملات آج کل بہت خراب ہیں۔ تو اسی معاملے میں یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے دوستو۔ یوکرین 1991 سے پہلے سوویت یونین کا حصہ تھا اور تب سے ایک الگ ملک ہے۔ 2014 سے یوکرین اور رشیا کے درمیان کریمیا اور ڈونبس کے ایریا کو لے کر خاصی کشیدگی پائی جاتی ہے۔
یہ علاقے یوکرین کا حصہ ہیں لیکن رشیا انہیں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کنسیڈر کرتا ہے۔ اس سارے معاملے میں امریکہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے اور اسی حوالے سے یہ ریزولوشن ہے دوستو، جسے سینٹ آف امریکہ نے 17 فیبروری 2022 کو اپروو کر لیا ہے۔ دین یہ انٹرنیٹ یوزیج کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے جس کا نام ہے ڈیجیٹل 2022 گلوبل اوور ویو رپورٹ۔ یہ ایک یورپین ایجنسی کی طرف سے 26 جنوری 2022 یعنی 26 جنوری 2022 کو پیش کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا میں ڈیلی بیسز پر انٹرنیٹ یوز کرنے والی کنٹریز میں ساؤتھ افریقہ پہلے نمبر پر ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ایوریج ایک دن میں ہر شخص 10 گھنٹے انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، جو کہ دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک میں پائی جانے والی ایوریج سے زیادہ ہے۔ جاپنیز دوستو اس معاملے میں نسبتاً ایک باشعور قوم کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ جاپان میں یہ ایوریج صرف 4 گھنٹے 26 منٹ کی ہے، جو کہ کسی بھی دوسرے ملک سے کم ہے۔ تو دوستو یہ ڈیجیٹل 2022 رپورٹ ہے اور اس میں ساؤتھ افریقہ نے دنیا میں سب سے زیادہ پر ڈے انٹرنیٹ یوز کرنے والے ممالک میں ٹاپ کیا ہے۔ دین کتنے مسلمان ہیں جنہیں انڈیا نے 2008 احمد آباد بومبنگ کیس میں سزائے موت سنا دی ہے؟ یہ دوستو 18 فیبروری 2022 کو انڈین کورٹ نے 38 یعنی 38 لوگوں کو مسلمانوں کو سزائے موت سنا دی ہے، احمد آباد میں ہونے والے 2008 بومب اٹیکس کے مجرم بتاتے ہوئے۔ یہ دوستو 26 جولائی 2008 میں گجرات احمد آباد میں یہ دھماکے ہوئے تھے اور اتفاق سے اس وقت بھی مودی جو کہ آج انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، یہ گجرات کے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے۔ یہ دھماکے 2 جگہوں پر کیے گئے تھے جن میں سے ایک ہسپتال بھی تھا۔ 56 یعنی 56 لوگ اس بلاسٹ میں مارے گئے تھے اور 200 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ انہی دھماکوں کے الزام میں اب ان 38 لوگوں کو سزائے موت دوستو سنا دی گئی ہے انڈیا میں۔ دین یہ افغان فنڈ ریزنگ سمٹ ہے اور یہ ابھی 15 فیبروری 2022 کو یو کے نے ہولڈ کی ہے۔ اس کا مقصد ہے افغان ہیومینیٹیرین کرائسس کے دوران افغانستان کو ایڈ پرووائڈ کرنا، خاص طور پہ فوڈ، شیلٹر اینڈ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے۔ ہم نے لاسٹ ویک کی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ 12 فیبروری 2022 کو پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے $7 بلین کے افغان ایسیٹس فریز کر لیے تھے۔ تو یہ سمٹ اس کے بعد ہوئی ہے دوستو، تو لیٹس ہوپ کہ افغانز کے لیے اس سمٹ سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکے۔ دین دوستو کوپ ساؤتھ 2022 یہ جوائنٹ ایئر فورس ایکسرسائزز کا نام ہے جو بنگلہ دیش کنڈکٹ کرے گا امریکی ایئر فورسز کے ساتھ مل کر۔ 20 سے 25 فیبروری کے دوران دوستو یہ ایکسرسائزز کنڈکٹ کروائی جائیں گی اور ان کی لوکیشن ہوگی یا جن علاقوں میں کنڈکٹ کروائی جائیں گی وہ ہے ڈھاکہ اینڈ سلہٹ۔ الفا ایک لوکیشن کا نام ہے سلہٹ میں اور کینٹ کا علاقہ ہے ڈھاکہ کا کرمی تولا کنٹونمنٹ ڈھاکہ، یہاں پہ یہ دوستو ایکسرسائزز کروائی جائیں گی۔ ابھی تک جو اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان ایکسرسائزز کے ذریعے بنگلہ دیش کی جو ایئر فورس ہے اس کو ٹریننگ دی جائے گی۔ دین دوستو طالبان نے 15 فیب کو ہر سال ہولی ڈے منانے کا، نیشنل ہولی ڈے منانے کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، یعنی اب ہر سال 15 فروری کو افغانستان میں چھٹی ہوا کرے گی۔ یہ دن مارک کیا گیا ہے سوویت یونین کے افغانستان سے انخلاء کی یاد میں 24 دسمبر 1979 سے لے کے 15 دسمبر 1989 تک سوویت یونین افغانستان پہ قابض تھا۔ دین 15 فیبروری 1989 کو سوویت یونین کو بھی ایسے ہی افغانستان چھوڑ کے جانا پڑا تھا جیسے اب امریکہ گیا ہے، تو اسی کی یاد میں افغانستان نے اب ہر سال اس دن ہولی ڈے منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان کے بارے میں دیکھ لیں، اس کا کیپٹل کابل ہے اور اس کے ایکٹنگ پرائم منسٹر ہیں حسن اخونڈ۔ دین فاکلینڈ آئی لینڈ ڈسپیوٹ کن 2 ممالک کے درمیان ہے؟ دوستو یہ ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹینا کے ساتھ سمندر میں کچھ آئی لینڈز ہیں جنہیں فاکلینڈ آئی لینڈز کہا جاتا ہے۔ ان آئی لینڈ پہ یو کے اور ارجنٹینا کا پرانا جھگڑا چلتا آ رہا ہے۔ یہ آئی لینڈز 1833 سے ہی برٹش کنٹرول میں رہے ہیں اور ارجنٹینا ہمیشہ سے انہیں اپنا حصہ مانتا آیا ہے۔
اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے اپریل 1982 میں دونوں ممالک یعنی ارجنٹینا اینڈ یو کے درمیان ایک جنگ بھی ہو چکی ہے۔ اب ان آئی لینڈز پہ ایک آزاد حکومت ہے، لیکن ڈیفنس کے معاملات ابھی بھی یو کے پاس ہیں۔ آج کے لیے پھر سے کرنٹ افیئرز کا حصہ ہے۔ اس کی وجہ ہے یو کے کچھ ملٹری ایئر کرافٹ جنہوں نے پچھلے دنوں فلائٹس کی ہیں ان آئی لینڈز پر، اور اس کے بعد یہ ایئر کرافٹس برازیل کے ایک ایئرپورٹ پہ جا کے لینڈ کر گئے۔ ارجنٹینا نے یو کے کی اس حرکت پہ احتجاج کیا ہے، البتہ یو کے اور برازیل کا کہنا ہے کہ ان ایئر کرافٹس کا مقصد ہرگز کسی قسم کی جارحیت نہیں تھا، بلکہ یہ پیسنجر ایئر کرافٹس تھے۔ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے آئی لینڈ پہ یو کے اینڈ ارجنٹینا کے درمیان۔ دین کس کنٹری نے مالی سے اپنے ٹروپس وڈرا کر لیے ہیں؟ یہ دوستو مالی ایک افریقن کنٹری ہے اور کسی زمانے میں یہ فرینچ کالونی ہوا کرتی تھی۔ 2011 میں ایک اسلامی جہادی گروپ برکین کے خوف سے مالی کے پریزیڈنٹ نے فرانس سے فوجی مدد طلب کی تھی۔ فرانس نے اپنے ٹروپس مالی میں بھیج دیے تھے، تب سے فرینچ ٹروپس مالی میں ہی موجود ہیں، لیکن 2020 میں جب مالی میں جنتا چیف کی جانب سے مارشل لا لگایا گیا، تب کے بعد سے مالی کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ فرینچ آرمی مالی میں رہے۔ اب دونوں ہی کنٹریز کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ فرانس مالی سے اپنے ٹروپس واپس لے کر جا رہا ہے۔ ان ٹروپس کی تعداد ہے تقریباً 5000 اور اب یہ واپس فرانس چلے جائیں گے۔ مالی کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں آسمی گوئٹا اور کیپٹل ہے مالی کا باماکو۔ دین HIV وائرس کی پہلی خاتون پیشنٹ کا بھی علاج کامیاب طریقے سے کر لیا گیا ہے۔ اس خاتون کا نام تو ابھی سامنے نہیں آ سکا ہے، لیکن اس کا تعلق ہے USA سے۔ یہ دنیا میں 3rd پرسن بن گئی ہیں HIV کا علاج کروانے والی، لیکن پہلی وومن ہیں۔ ان سے پہلے جو 2 لوگوں کا علاج ہوا ہے وہ دونوں میل تھے۔ ان کا علاج ایک سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کے تھرو ممکن ہو سکا ہے، اور یہ سیل ایک ایسے انسان سے لیا گیا ہے جس میں نیچرلی HIV کے خلاف ریزسٹنس پائی جاتی تھی۔ اسی نیچرل ریزسٹنس کی وجہ سے یہ ٹریٹمنٹ ممکن ہو پایا ہے، ورنہ سائنسدانوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ علاج ابھی کئی سالوں تک ممکن نہیں ہے۔ تو دوستو یہ پہلی وومن ہے، امریکن ہے یہ، جن کا HIV وائرس کا علاج ہو چکا ہے۔ دین کون سی کنٹری ہے جس کی آرمی، ڈیفنس منسٹری اور تمام بڑے بینکس کی ویب سائٹس کو ہیکر نے ہٹ کیا ہے 15 فروری 2022 کو؟ یہ دوستو یوکرین ہے۔ یوکرین کے تمام بڑے بینکس اور گورنمنٹ اداروں کی ویب سائٹس کئی گھنٹے بند رکھنی پڑی ہیں 15 فروری 2022 کو اس اٹیک کی وجہ سے۔ مزید اس کے بارے میں زیادہ کچھ ابھی سامنے نہیں آ سکا ہے، یوکرین نے کسی بھی الزام نہیں لگایا ہے، لیکن یہ اٹیک ہوا ہے 15 فروری 2022 کو یوکرین کے اداروں کی ویب سائٹس پہ۔ دین وچ از دا فرسٹ ایور ڈسکورڈ کوادرپل ایسٹرائڈ؟ یہ دوستو الیکٹرا ایک اسٹرائڈ ہے، الیکٹرا اس کا نام ہے۔ یہ ایک اسٹرائڈ ہے جو 1873 میں ڈسکور کیا تھا کرسٹن پیٹر نے۔ بعد میں اس کے 2 مون بھی تلاش کر لیے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ٹرپل ایسٹرائڈ کہلاتا تھا، یہ ٹرپل ایسٹرائڈ بن گیا تھا۔ اب 14 فروری 2022 کو ECO یعنی یورپین ساؤترن آبزرویٹری ادارے نے اس کا ایک اور مون تلاش کر لیا ہے، جس کے بعد اب اس ایسٹرائڈ کے 3 مون ہیں اور ایک یہ خود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کوادرپل ایسٹرائڈ بن گیا ہے۔ اور یہ دنیا میں ابھی تک جتنے بھی ایسٹرائڈز دریافت کیے گئے ہیں ان میں پہلا ایسا ایسٹرائڈ ہے جس کے 3 مون ہیں اور چوتھا یہ خود ہے، یعنی جس کے 4 حصے ہیں۔ تو دوستو دنیا کا پہلا کوادرپل ایسٹرائڈ الیکٹرا ہے۔ دین سٹارم یونیس نے ابھی تباہی مچائی ہے یورپ میں۔ برٹن، جرمنی، پولینڈ، آئرلینڈ، UK یہ تمام ممالک اس طوفان کی زد میں تھے 18 فروری کو۔ اس طوفان کی وجہ سے کئی ممالک میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور اب تک 14 ڈیتھ بھی ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ دین انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا سیشن 2023 میں کہاں ہوگا؟ یہ انڈیا 2023 میں IOC کا سیشن دوستو ہوسٹ کرے گا۔ انڈیا کا شہر ممبئی اسے ہوسٹ کرنے والا ہے۔
اس سیشن میں 2030 ونٹر اولمپک کی ہوسٹ کنٹری کا الیکشن ہوگا اور اس کے علاوہ 2028 اولمپکس جو کہ لاس اینجلس یو ایس اے میں ہونے والے ہیں، اس کی گیمز کا سکیجول بھی اسی سیشن میں ریکمینڈ کیا جائے گا۔ آئی او سی دوستو 1894 میں بنائی گئی تھی۔ اس کے فاؤنڈر تھے پائرے ڈی کوبرٹن اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے سوئٹزرلینڈ میں۔ دین 2022 کلب فیفا ورلڈ کپ کس نے جیتا ہے؟ یہ دوستو جیتا ہے چیلسی کلب نے۔ چیلسی پریمیئر لیگ کا مشہور کلب ہے جو کہ ایک انگلش کلب ہے۔ اس نے 13 فروری 2022 کو پالمیراس کلب کو ہرا کر یہ ٹرافی اپنے نام کی ہے اور یہ فائنل کھیلا گیا تھا ابو ظہبی یو اے ای میں۔ یہ دوستو پہلا کلب فیفا ورلڈ کپ ہے جو چیلسی نے جیتا ہے۔ اس سے پہلے اس ٹیم نے کبھی کلب فیفا ورلڈ کپ نہیں جیتا۔ کائی ہیورٹس وہ پلیئر ہیں جنہوں نے آخری گول سکور کیا تھا۔ فیفا واز فاؤنڈیڈ ان 1904 اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے زیورک سوئٹزرلینڈ میں۔ دین انٹرنیشنل سوشل جسٹس ڈے کب مارک کیا جاتا ہے اور اس بار اس کی تھیم کیا تھی؟ یہ دوستو 2007 میں یو این نے فرسٹ ٹائم مارک کیا تھا اور ہر سال 20 فروری کو یہ ڈے مارک کیا جاتا ہے۔ سوشل جسٹس کا مطلب ہے دوستو ایکویلٹی ان ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اینڈ فیسلٹیز، اور اس بار اس دن کی تھیم تھی اچیونگ سوشل جسٹس تھرو فارمل امپلائمنٹ۔ دین انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے ہے دوستو، یہ 21 فروری کو مارک کیا جاتا ہے ہر سال، اور اس کا مقصد ہوتا ہے ملٹی لنگوسٹک کلچر پروموٹ کرنا اور دنیا کو مختلف زبانوں سے واقف کروانا اور مختلف زبانوں کی اہمیت بتانا۔ یو این نے دوستو فرسٹ ٹائم اسے 2002 میں اڈاپٹ کیا تھا اور یہ 21 فروری کو ہر سال مارک کیا جاتا ہے۔ تو یہ لاسٹ کوسچن تھا دوستو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اینڈ انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سجیشن ہے تو آپ مجھے bpolymathy@gmail.com پر ای میل بھی لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو ٹل دی اینڈ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔